مسئلہ اور بھی بتا دینا چاہوں گا جس پر میں اپنی بات کو ختم کر لوں. بھائیو یاد رکھو، نئے زمانے کے اندر یہ بھی ہوا ہے، نئے زمانے کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ آج مسلمانوں کے جو بین الاقوامی صورتحال ہے، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہتا نظر آ رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں ہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سچائی ہے یہ سچائی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مسلم قوم نشانے پر ہے. مقدسات اسلام، قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اسلام، اسلامی تعلیمات اور اسلامی جہاد اور اسلامی شریعت کے دیگر مسائل، اور خود مسلم قوم، مسلم عورتوں کا پردہ، مسلم اسلامی شریعت، سب نشانے پر ہیں، سب زیادہ لوگ. اس کے رد عمل میں ہوا کیا ہے؟ نئے زمانے کے خوارج کا یہ بھی ایک اثر ہے کہ آج اسلامی شریعت کی جو بنیادی تعلیم تھی، توحید کی دعوت، آج لوگوں کے لیے غیر ضروری نظر آنے لگی ہے. اتباع سنت کی دعوت غیر ضروری نظر آنے لگی ہے. یاد رکھنا، منہج سلف و صالحین کی یہ بنیادی پہچان ہے کہ وہ اس بات پر اپنا ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں صبر کے ساتھ اللہ کے پاس دعا بھی کرتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان بھائی کی مدد کو واجب سمجھتے ہیں. اس لیے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں، ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے وہ سب اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان مسائل سے بڑا مسئلہ ہمارے نزدیک اس انسانیت کے اندر پایا جانے والا شرک ہے. اس انسانیت کے اندر پایا جانے والا شرک اس مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے. شریعت اسلامیہ سے دوری، نبی کی معرفت اور ان کی شریعت پر عمل کرنے سے دوری، یہ ان مسائل سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے نئے زمانے کے اندر سلفی دعوت کی یہ پہچان ہے، سلف صالحین کے منہج کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مدد کرنے کے جو جائز راستے رکھے، اگر وہ کھلے ہوں تو مدد بھی کرتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے. لیکن کتاب و سنت کی وہ دعوت جو توحید کی دعوت ہے، اتباع سنت کی دعوت ہے، اسے دوسرے نمبر پہ کبھی آنے نہیں دیتے ہیں. نئے زمانے میں بدقسمتی سے یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اس مخصوص فکر نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ آج کا ہمارے نوجوان کی نظر میں پڑوسی اس کا اپنا شرک پہ مرتا ہوا نظر آئے، اسے ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی. لیکن وہی اگر ایران و افغان اور توران کے اندر کسی مسلمان کا خون بہتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. وہ محسوس کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ محسوس نہ کرنا غلط ہے. یاد رکھو، اسلامی شریعت کی نظر میں سلف صالحین کے منہج کی یہ پہچان ہے کہ توحید کی دعوت، اتباع سنت کی دعوت کو وہ سب سے اونچا رکھتے ہیں، سب سے پہلے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے مسائل آتے ہیں. حاضرین گرامی، میں نے جیسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا، ایک پورے فرقے کا تعارف کروانا، ان کے اس افکار و نظریات بتلانا، اور پھر موازنہ کرنا کہ کون سی فکر کس شکل میں ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے، اس محدود سے وقت میں کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن دیے گئے وقت میں نے کوشش کی کہ مختصراً آپ کے سامنے نئے زمانے میں خوارج کا فتنہ کس شکل میں پایا جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کروں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس فتنے کو، ہر قسم کے فتنے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے خود بچ کر دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.